آزمائشیں، ٹرائلز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے راستے پہ چلنا شروع آسانیاں ہوتی ہیں. اور وہ فیک راستہ کیا ہے؟ یہی تو ڈپریشنل راستہ ہے، گھبراہٹ، انگزائٹی، نا امیدی، ہوپ لیسنس. اگر کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے، رحمان کی رحمتوں کی چھاؤں میں جیتے ہیں، محسوس کر کے جئیں گے، کیونکہ یہ کوئی فزیکل ورلڈ نہیں ہے جہاں آنکھوں سے نظر آئے، لیکن آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی رحمتوں کو. جب گوگل میپ آپ یوز کرتے ہیں نیویگیشن کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرتے ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پن جو ہے وہ آپ کو ایک راستے سے لے کے جاتی ہے نا، اچانک ری راؤٹ کر دیتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے بلاک ہوتا ہے، کبھی یعنی کہ کوئی اور ریزن ہوتی ہے، کبھی غلطی بھی ہوتی ہے اس کی. لیکن یہ کہ گوگل میپ جس وقت ری راؤٹ کرتا ہے نا تو ہمارا یقین ہوتا ہے اس میں خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ری راؤٹ کرتے ہیں ہماری زندگی کے معاملات کو، اللہ پر یقین نہیں آتا. پرابلم صرف اتنا ہے، حالانکہ اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. جسٹ امیجن ہمارے ایمان کی حالت کیسی ہے کہ ہم گوگل میپ پر یقین کرتے ہیں اور اس جہان کے بنانے والے پر یقین نہیں کرتے. جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بیمار ہو جاتا ہے. دیٹ از اے ٹیسٹ. پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ 2 بچے آپس میں، یعنی ینگ بچے آپس میں جو ہے وہ جیسے بچے باکسنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. ایک بچے کی لیگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے یہ بوجھ برداشت نہیں کیا، وہ گرا اور اس کا لیگامنٹ ٹوٹ گیا. اب یعنی اس نے پلان نہیں کیا تھا، اس کی شادی پلان تھی، اور جب لیگامنٹ ٹوٹا تو نیچرلی ابھی سویلنگ اتنی تھی کہ آپریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپریشن کے لیے بھی کافی دن چاہیے تھے، اور یہ ہے کہ نیچرلی جو کچھ سیو کیا تھا شادی کے لیے اور شادی کے فنکشن اور باقی چیزوں کے لیے، وہ سارا کچھ کنزیوم ہو گیا، کیونکہ 4 months تک بیڈ ریسٹ ہے. اور نیچرلی شادی بھی آگے گئی اور باقی پلانز بھی. میں صرف ایک ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ جو ری راؤٹ ہو گیا کہ اب جانا ہے ایک لمبے راستے سے، اس وقت پہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور مومن کے ذہن میں یہ آتا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے. مجھے نہیں معلوم کیا خیر ہے، لیکن خیر ضرور ہے کیونکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. جو حالات و واقعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر کو دیکھ لیتا ہے نا، اس کا دل یقین سے بھر جاتا. اور جو اس وقت پہ سوچتا ہے وائی می، آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب سوچیں، ہم میں سے ہر ایک میپ ری راؤٹ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی موومنٹ ہے، اس پر بلیو کرنے والے جہانوں کے بادشاہ پہ بلیو نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کا روٹ کیوں چینج ہوا. تو آزمائشیں، ٹرائلز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. کیا ہمارا دل یقین کرتا ہے کہ آسانی ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ اگر یہ ٹرائل نہ آتی تو کیا آتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور گوگل میپ کا جو طریقہ کار ہے، میں چھوٹا سا اس کی بھی وضاحت کر دوں. کیا دونوں کا کمپیریزن ہے، وہ جہانوں کا بادشاہ اور کیا ایک چھوٹی سی ڈیوائس یا چھوٹی سی ایپ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں، گوگل میپ ہمیں یہ کہتا ہے یہ شارٹیسٹ وے ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سیف ایگزٹ ہے. جس کو بلیو ہوتا ہے کہ یہ سیف ایگزٹ ہے، تو حضرت ایوب جیسا ایمان مل جاتا ہے. بیماری میں، مشکلات میں نبیوں جیسا، صدیقوں جیسا، شہیدوں جیسا ایمان مل جاتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی اپنی بیماری کو، صرف بیماری کو دیکھے، بیماری بھیجنے والے کو نہ دیکھے. پتہ نہیں اس بیماری میں کتنی بڑی خیر تھی، اس کو وہ سیف ایگزٹ نہیں سمجھتا. اس ٹرائل کو وہ اپنے لیے غیر ضروری سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں سیدھے ہی چل رہا تھا نا. آپ نارملی اب دیکھیں کہ سارے لوگ اس بات پر، جی نارملی اگر دیکھیے تو سارے لوگ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس وقت موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طریقے سے نہیں، جو میرے دل میں پلان ہے نا اور جیسے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے اللہ میرے لیے کافی ہو. تو یہ یعنی ڈفرنس ہے ایک مومن میں اور غیر مومن میں جس کا ایمان نہیں ہوتا. تو ہم سب اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم فیتھ کو ری لوڈ کریں. جو کچھ پہلے ذہنوں کے اندر ہے نا، اس کی فائلیں کافی پیچھے سے کرپٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن اس کے لیے وائرس چھوڑتا رہتا ہے نا اندر، وسوسے، خیالات، اور فائلیں کرپٹ ہوتی رہتی. جب آپ اس کے لیے جو ہے وہ ہر نئے طریقہ کار سے واقف نہیں ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ چونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا، انہیں آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں الجھاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. تو یہ اصل بات ہے کہ جب ہم کسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس گائیڈ لائن کو جو ہے وہ دھندلا دیتا ہے ابلیس. تو ہم دھندلے راستے میں سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے فیک راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ فیک راستہ کیا ہے؟ یہی تو ڈپریشنل راستہ ہے. گھبراہٹ، انگزائٹی، نا امیدی، ہوپ لیسنس، کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں، ڈسٹریکشن ہے. تو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ کنیکشن چھوٹ جاتا ہے. تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کنیکشن کو ری بلڈ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. جی جزاک اللہ خیر. کیا استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلق نہ ہو؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، علم کی وجہ سے آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے. انفارمیشن آپ کو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو یعنی جو ان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ اس کو برتتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا آپ کو بہت انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن آپ اس علم میں جیتے نہیں ہیں، آپ اس کو برتتے نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف انفارمیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے علم میں ہوتا ہے نا اس کو ہم جیتے نہیں ہیں، اس کو ہم برتتے نہیں ہیں. اس کو جینا از سم تھنگ ڈفرینٹ. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہم نے سیریز آف پروگرامز کی تھی لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. فائزہ کہ وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہے ان کیس اگر کوئی یعنی انٹرسٹڈ ہو سننے میں تو؟ جی وہ ہمارے یوٹیوب پہ پوری پلے لسٹ ہے، میں گروپ میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں. تو آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں اسے کسی وقت پہ جیسے آپ سننا چاہیں انٹرسٹڈ اور ہوں تو بہت اسے سارے سن لوگ اس کو سکتے ہیں. لائیو سنتے رہے ہیں الحمدللہ. جی تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف جاننے کا نہیں ہے، جینے کا تعلق ہے.
جینا تعلق ہوتا ہے اور جاننا صرف انفارمیشن ہوتی ہے. تو انفارمیشن میں اور کنیکشن میں بڑا فرق ہے. تعلق جو ہے نا، میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ تعلق کا روٹ دیکھیں نا، ہم چونکہ یعنی ہمارا تعلق ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے علم کو بانٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں بھی اس کا سچا اور گہرا علم نصیب کرے اور عمل کرنے کی توفیق دے. پہلی صورت ہے قرآن مجید کی سورہ العلق، یعنی پہلی وحی. علقہ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کو. اب دیکھیے، دنیا میں انسان کی زندگی کے آغاز علقہ سے ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ایک جمع ہوئے خون کا لوتھڑا ماں کے یوٹرس کے ساتھ اوپر کی طرف چمڑ جاتا ہے اور وہاں سے بلڈ سک کرتا ہے. دیٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین اے مدر اینڈ اے چائلڈ. پہلا تعلق کہ اس خون کے لوتھڑے نے اپنی غذا لینی ہے ماں کے جو یوٹرس وال ہے وہاں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کے تحت. اب اس تعلق کو دیکھیے کہ جو لوتھڑا ہے نا وہ کچھ دے نہیں رہا، لے رہا ہے. تو جو یوٹرس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہا ہے، اس جانے کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جڑتا ہے. تو ہر تعلق میں اگر آپ دیکھیے تو کوئی جوڑنے والی چیز ہوتی، بائنڈنگ فورس، جس کی وجہ سے کوئی تعلق جڑتا ہے. تعلق کا لفظ جو ہے وہ علقہ سے. تو تعلق اس طرح سے آپ کہتے ہیں تعلق باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے زندگی کے لمحے لمحے میں شعوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق رکھے ہوئے، کنیکشن کیسا ہے. اس ایگزامپل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے. آج کے دن پہ صبح سے لے کے آپ نے الرحمن کی رحمت سے اپنے لیے کیا کچھ کشید کیا شعوری طور پر. اللہ کی کس کس رحمت کو محسوس کیا. جہاں سے آپ نے کچھ لیا تو یقین آپ کے دل کے اندر اترا. دیٹ از کنیکشن. یہ تعلق ہے. اور اگر آپ نے سوچا ہی نہیں تو یہ ڈس کنیکشن ہے. اگر آپ رحمان کی رحمتوں کی چھاؤں میں جیتے ہیں، محسوس کر کے جئیں گے، کیونکہ یہ کوئی فزیکل ورلڈ نہیں ہے جہاں آنکھوں سے نظر آئے، لیکن آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی رحمتوں کو. کیا اس نے آج کے دن میں ہمیں آنکھوں کی روشنی نہیں دی، سننے کے لیے کان نہیں دیے، بولنے کے لیے زبان نہیں دی، سوچنے سمجھنے والا برین نہیں دیا، ہماری سانس چل رہی ہے. کتنی رحمتیں ہیں. اس نے کتنی نعمتیں دی جو آج کے دن پہ ہم نے ان نعمتوں کو یوز کیا. کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جہاں رک کے سوچتے ہیں اللہ مہربان ہے، اس کی میرے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے. تو جب آپ اس رحمت کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کے رب کی رحمت نعمت آپ کے اوپر ہے، آپ اسے بیان کرو. کہ آپ نے اپنے تک بھی نہیں رکھنا، کہ آپ محسوس کرو آپ کی کیفیت ہو اور آپ اسے آگے نہ بتاؤ. تو آج کے دن پہ آپ سوچئے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کتنی بار کیا جس کو آپ نے دل کے یقین کے ساتھ محسوس کیا. یہاں آپ دیکھیں گے ہم کہاں ہیں اللہ سے تعلق میں. ہماری ایفرٹ کے بغیر تعلق نہیں جڑے گا. اللہ کا جمع میں خون کا لوتھڑا ہے نا، وہ سک کرتا ہے. ماں کا رحم دیتا ہے، اس کو دینے والا بنا. اللہ الرحمن ہے
وہ رحمتیں نازل کرتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے شعور سے اس کو سک کرنا ہے اپنے اندر، اس کے یقین کو حاصل کرنا ہے. یہ کام ہم نہیں کر رہے. دیٹس وائی وی آر ہیئر. یہی فیتھ ریلوڈیڈ ہے. ہم نئے سرے سے ہم ان چیزوں پہ غور کرنا سیکھیں اور ہم کنیکشن بنانے کے قابل ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ آ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. استاذہ الماس ندیم ہے، آن لائن سوال پوچھ رہی ہیں کہ استاذہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم 2 دن نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن پھر دل ہی نہیں کرتا اور پھر نمازیں پڑھی ہی نہیں جاتی؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ادا کرو. تو جب ایک انسان نماز میں کچھ الفاظ بولتا ہے، کہہ دیتا ہے، کچھ ایکشنز پرفارم کر لیتا ہے، عادتاً تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دل کنیکٹڈ نہیں تھا، یقین شامل نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے یاد کرنا تھا ویسے یاد نہیں کیا، تو وہ نماز جو ہے انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی میں یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کیوں نماز ادا کروں، کیوں نماز پڑھوں. کچھ بولنے کا اسے رزلٹ سمجھ نہیں آتا. تو جب کنفیوژن ہوتی ہے نا، اسٹیٹ آف کنفیوژن میں کوئی چیز بھی مس ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اندھیرے میں پھر کچھ نظر نہیں آتا نا، کنفیوژن تو اندھیرا ہے نا. تو جب آپ روشنی میں نہیں ہوتے اور علم کی روشنی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کو روشنی قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم نور، علم کو روشنی قرار دی. جب انسان کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. تو دل روشن نہیں ہے نماز کی حقیقت کے بارے میں. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. تو کسی ملاقات میں اگر ایک انسان جو ہے وہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو تو آپ دیکھ لیں ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمیں دکھا دیا کہ 2 لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، دونوں اپنے اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتے ہیں جیسے اجنبی اٹھتے ہیں. ایون بہن بھائی، ایون شوہر بیوی، ایون والدین اور بچے. تو نیچرلی اس کا وہ رزلٹ تو سامنے نہیں آتا. تو ملاقات تو دل کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک کہے اور دوسرا سنے. بندہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو بندے نے جب کہا ہی نہیں تو نیچرلی پھر کنیکشن نہیں جڑا نا. وہ کچھ بولتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں. کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں. ایون دین انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو نماز سے حاصل کرنا وہ نہیں ہوتا. مجھے نماز کے بارے میں ایک کسی صاحب کا ایک واقعہ بہت میرے ذہن میں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں نے بچپن میں مجھے نماز سکھائی اور مجھے کہا کہ یعنی جب میں نماز سیکھ رہا تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے یعنی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز سناؤ. تو میں نماز سناتا تھا. جب میری نماز پختہ ہوگی تو میری ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اب تک تو میں آپ کی نماز سنتی رہی ہوں، آج کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے. تو یہ بڑی سادہ سی بات کہ آپ نے یہ بات جو ہے نا یہ میرے سے نہیں اب اپنے اللہ سے کرنی ہے. کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ماں کی بات یاد رہتی ہے کہ تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اب اپنے اللہ سے کہنا ہے. تو میں جب اللہ سے کہتا ہوں تو میری یعنی نماز میں کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے نماز ادا کرنا بہت محبوب ہے. میرا نماز میں بہت دل لگتا ہے. اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال،
کہ اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، ہمارے لیے راحت کا انتظام کرو. اور آپ فرماتے تھے کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. تو ٹھنڈک تو تبھی بنتی ہے جب ایک انسان کے شعور میں اس کو سمجھ آتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. تو آپ سوچیں انسان کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. دو دوست باہم ملتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں ملتے ہیں، ماں اور بچہ آپس میں ملتے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں ملتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ اچانک اٹھ کے کہتا ہے ہگ میں، اور اپنی ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ملاقات کسے کہتے ہیں. تو وہ اللہ جو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے نا، اس سے ملاقات جب تک شعوری طور پر محسوس نہیں کریں گے ملاقات ہوگی نہیں. بھلے سے الفاظ بولتے رہیں، بھلے سے کچھ ایکشنز پرفارم کرتے رہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نمازیں پھر مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ نمازوں میں کنفیوژن، پتہ نہیں ہے کس مقصد کے لیے پڑھنی، وہ کیفیت بھی نہیں حاصل ہوتی. استاد سم ٹائم آپ یہاں بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ایک، لیکن آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے نہ دوست ایسے ہیں نہ گھر والے ایسے ہیں، اور نہ وہ باقاعدہ دین کی تعلیم کے لیے نکلنے دیتے ہیں. ہاں کسی ایک آدھے سیشن میں آپ چلے جائیں تو دیٹ از انف. اس حالت میں انسان کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کس طرح سے بچے؟ گروپ آپ ہمیشہ یہ فورس کہتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اکیلا جو ہے وہ پھر بھیڑیے کے ہی حوالے ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیلنج آتا ہے کہ کچھ نیکی کی بات سنی ہے لیکن کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، نہ ماحول بنانے دینے کی اجازت ہے، نہ ایسے دوست ہیں سراؤنڈنگز میں. وہ ایمان بار بار لٹ جاتا ہے، یا شاید اتنی اس ایمان کی میں اس تقویت حاصل نہیں ہوتی ہے. انسان کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں، میں جب یہاں سے جاتا ہوں اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، مجھے کہیں چین نہیں آتا. میں گھبرا اٹھتا ہوں تو میں بھاگ کے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی اس جہان میں نہیں ہوں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا. بس مجھے ایک چیز بہت پریشان کرتی ہے، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور سر جھکا لیا، جواب نہیں تھا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو لب کشائی نہیں کرتے تھے، آپ وہی کہتے تھے جو آپ کی طرف وہی نازل کی جاتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ میسیج دیا، من یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اب دیکھیے اس ایگزامپل میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دنیا میں 16 مجالس ہیں، اور وہ بھی اللہ کے رسول کی مجلس، کہ اس مجلس سے میں نکلتا ہوں علم کی مجلس ہے، اور جب میں جاتا ہوں گھر بار میں دل نہیں لگتا، کیونکہ وہاں دل لگتا ہے، وہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے. تو میں پھر جب مجھے نہیں چین ملتا میں بھاگ کے آپ کے پاس چلا آتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کیا دلوایا کہ یہ دوستیاں صرف دنیا کی نہیں ہیں، آخرت میں بھی یہی دوست ہوں گے جو دنیا میں دوست ہوں گے. اور 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین.
اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے دوست. دوستیاں بدلنے، دوست بدلنے ضروری ہیں، صحبت بدلنی ضروری ہے. صالح صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور برے دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. رسول اللہ نے اچھی اور بری دوستی کی مثال دی ہے. اچھی دوستی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ جس سے آپ عطر خریدتے نہیں ہیں، خوشبو لیتے نہیں، وہ تحفہ بھی نہیں دیتا، لیکن اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ کے لباس اور آپ سے خوشبو اٹھے گی. ماحول کے اثرات ہے نا. اور بری دوستی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ آپ اس سے، یعنی کوئی کون ہے جو یعنی کوئلوں کا آگ کا دھواں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لکڑیوں کی آگ جلتی تھی. مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ اس آگ کی چنگاریاں کپڑے جلائیں گی، دھواں کپڑوں کو سیاہ کر دے گا. بری دوستی کی مثال دی. اور آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جب آپ نے اپنے لیے ایک وہ ماحول بنا رکھا ہے جس ماحول نے آپ کو اللہ سے جڑنے نہیں دینا، تو اس ماحول سے نکلیں. وہ چاہے گھر والے ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، چاہے وہ ورک پلیس کے لوگ ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کو رہنا تو ہے، لیکن اتنا جتنا ضروری ہے. تو آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہے، اپنی صحبت بدلنی. اس کے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے، کوئی دوسرا حل نہیں. آپ آن لائن اپنا ایک ماحول بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے اندر میں وہ چینج تھوڑی آئے گی. آتی ہے، گزارا چل جاتا ہے، لیکن ایک خلا سا رہ جاتا ہے. وہ خلا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہی سے پور ہوتا ہے اور ان مجالس سے پور ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بہتر فیل کر سکتے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا اس مجلس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کی ضرورت کو زیادہ فیل کرتے ہیں یا گھر بیٹھ کے؟ یہاں پر چینج ہے، چینج آتا ہے. استاذہ ایون ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کام بھی کرتے ہیں نا، پھر بھی ہر ہفتے بیٹھنا، ہر ہفتے نیت کو ریوائز کرنا، کچھ نیا سیکھنا اتنا نفع دیتا ہے نا. اپنی بہت ساری کنفیوژنس دور ہوتی ہیں، اور جو باقی تو دنیا تو جو بالکل دنیا کے کاموں میں بیزی ہے، وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے نہ ہو کہ بندہ جا کے سیکھے دوبارہ سے. صحیح. الحمد للہ. موسٹ ویلکم. ہم جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے انتظامات کرنے کے لیے. یعنی یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں پہ اپنا شیئر ڈالنا چاہے، اپنی صلاحیت، اپنے کسی بھی اعتبار سے وقت لگانا چاہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی فیلڈ میں، موسٹ ویلکم. جی جزاک اللہ خیر. جی نام بھی بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عیشا ہے اور میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. استاذہ، ہم خدا پرستی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہمیں رہنا بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو یہ سوال ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا ہمیں سوسائٹی کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو سوسائٹی کی نظر میں یہ کیسا ہوگا، یا پھر صرف اللہ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں وہ کام جائز ہے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے، اور اگر ہم اسے کرتے ہیں تو اسے پراپر حکمت سے لے کے چلا جائے، یا پھر اگر وہ اللہ نے جائز کیا تو بس کر لیا؟ بیٹا سوال ہے میرا آپ سے. جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس سے لوگوں کی خوشی چاہی، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جی ہے نا. جی. تو پھر سوال کیوں کیا؟ لیکن یہ بھی آ جاتا ہے نا، ہم نے آفٹر آل رہنا تو سوسائٹی میں، اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں. پھر کچھ کام اللہ نے جائز کیے ہوتے ہیں اور پیرنٹس اس چیز کو بالکل ناجائز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اگینسٹ جانا پڑتا ہے ان کا اس کے لیے. اس میں کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، کل بھی ہوا تھا، جب یعنی ضروری نہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ رائٹ پر ہوں،
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اولاد ہمیشہ رائٹ پر ہو. جی حق تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیے, آپ ہر رات میں اٹھ کے کہتے تھے اللہم انت الحق, یا اللہ تیری ذات حق ہے. اللہ کی ذات حق, اس کی بات حق. ہم میں سے کوئی رائٹ پر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات, اس کے رسول کی بات کے ساتھ ہماری بات میچ کرتی ہے, چاہے ہم پیرنٹس ہوں یا ہم اولاد ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس میں پیرنٹس ہوں یا اولاد, دیکھنا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کے مخالف. اصول اس کا یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. تو اگر والدین حق پر ہیں تو نیچرلی والدین کا حق بھی زیادہ ہے کہ اولاد ان کی بات مانے, اور یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وہی حکم ہے اور والدین کا, دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں. تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی بھی اطاعت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت رہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کو اس کے لیے مجبور کرے کہ آپ شرک کرو تو آپ ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو. آپ ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کی خدمت کریں, ان کی بات یعنی ان کے ساتھ ہر طریقے سے بھلائی کریں, لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹ بات کیا ہے. تو جو چیز حق ہے بغیر تعصب کے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور فیملی لائف میں بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, خاص طور پر آپ کی عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو بہت سارے معاملات میں یعنی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی سم ٹائمز, جیسے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ایک چیز اچھی نہیں فیل ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنی یعنی کسی جگہ پر اپنے اندیے کا اظہار کر دیتے ہیں. تو اگر کسی میں کوئی دینی یا اخلاقی نقص نہیں پایا جاتا, کوئی دیندار ہے, تو پیرنٹس گناہگار ہوتے ہیں اگر ان کے لیے وہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے. اگر اولاد رائٹ وے میں اسے لے کے چلنا چاہتی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی بھی کسی طرح سے بھی حق تلفی نہ کریں, لیکن دوسری طرف اللہ کے حکم عدولی بھی نہ کریں. بیلنس سکھاتا نا اسلام, تو بیلنسڈ وے اختیار کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں تو آپ والدین اگر آپ کو اس راستے سے روکتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, لیکن سم ٹائم دنیاوی معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کنٹمپریری ایجوکیشن حاصل نہ کریں, آپ دینی تعلیم حاصل کریں, دین کو سرو کریں. ہاں دنیا کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن سم ٹائم ان کا کہنے کا طریقہ غیر غلط ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو مان لینی چاہیے یا بچوں کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں, کبھی پیرنٹس متفق نہیں ہوتے. اگر تو متفق ہیں کہ بچے کو ایجوکیشن نہیں دلانی, پھر بھی اسے حکمت کے ساتھ ہی ڈیل کرنا چاہیے
فیملی ممبرس کو ساتھ انوالو کر لینا چاہیے, لاجیکلی ڈسکس کر لینا چاہیے, اور راستہ نکل آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں تو راستہ نکلتا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ والد اور والدہ ایک پیج پر نہیں ہوتے. تو اگر والد اور والدہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور والد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی بیٹی ایجوکیشن حاصل کرے اور والدہ چاہتی نہیں حاصل کرے, تو ولی کی بات تو اوپر ہے. مطلب اس کا اپر ہینڈ ہے نا, اس میں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر.